ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بہت خوشی سے چل رہا تھا، اور ایک دن وہی بادشاہ اپنے 5 شہزادیوں کو دربار میں بلاتا ہے، اور پھر بادشاہ سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہو؟ تو ان میں سے ایک بیٹی بہت فخر سے کہتی ہے کہ ابا جان، ہم آپ پر اور آپ کی دولت پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں کھڑی باقی بیٹیاں بھی بادشاہت، شہرت اور دولت کا نام ہی لیتی ہیں۔ اپنے بیٹیوں کا جواب سن کر بادشاہ بہت خوش اور مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹیوں، مجھے بھی آپ سے یہی امید تھی۔ اور پھر اچانک بادشاہ غصہ ہوتا ہے اور اپنے سب سے چھوٹی بیٹی سے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا اور کیوں اکیلے کھڑی ہو؟ تو سب سے چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں اور اس کا دیا ہوا پہنتا ہوں۔ اور پھر یوں ہوا کہ دربار میں خاموشی چھا گیا اور سب کے سب حیران ہو کر کھڑے رہ گئے۔ بیٹی کا سوال سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ اس لڑکی کے سارے زیورات نکال دو، کہیں دور لے کے جاؤ اسے کہ واپس نہ آ سکے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے خدا کا دیا ہوا کیسے کھاتا ہے اور کیسے پہنتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی بہت مایوس ہو گئی اور رونے لگی، اور سپاہیوں نے سارے زیورات نکال دیے، اور سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم پر شہزادی کو جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ سپاہیوں نے شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ساری طرف خاموشی تھی، صرف ہوا، درخت اور تنہائی اس کے ساتھ تھی۔ رات ہونے سے پہلے اس نے لکڑیاں جمع شروع کی تاکہ آگ جلا سکی۔ زندگی کی نئی جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ لکڑیوں کی تلاش میں اسے دور سے کہیں ایک پرانی سی جھونپڑی نظر آئی۔ اس ویران جنگل میں یہ کسی امید کی طرح تھی، اور اس نے دیکھا کہ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہاں زندگی ابھی باقی ہے۔ اندر سے آواز آیا کہ پانی پانی، تو شہزادی بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اندر ضرور کوئی ہوگا۔ وہ شہزادی اندر آئی اور بوڑھی کو پانی پلایا۔ اسی وقت وہ شہزادی نہیں، ایک نیک دل انسان تھی۔ اور پھر شہزادی نے وہ جگہ بالکل صاف کر دی کہ ابھی میں یہیں پر ہی زندگی لٹا رہی ہوں۔ اگلے دن شہزادی نے بکری کا دودھ دہا اور سادگی میں بھی بہت شکر گزار لگ رہی ہے۔ اور پھر شہزادی نے برتن میں دودھ ڈالا اور جھونپڑی سے باہر رکھ دیا۔ ایک دن وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں بازار کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں۔ اور اگلی صبح لڑکی نے پھر بکری کا دودھ باہر رکھ دیا، اور اسی ہی صبح جب روشنی پڑی تو ایک عجیب منظر جنگل میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اور جب لڑکی باہر آ کر دیکھا تو برتن میں سانپ کا نشان تھا اور ساتھ میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور اپنے کمرے میں گئی اور ایک لمبی سانس لے لی اور سوچنے لگی کہ یہ ضرور کوئی معجزہ ہے۔ اور اسی طرح شہزادی کے پاس 7 دنوں میں 7 ہیرے جمع ہو گئے، اور لڑکی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ جب وہ بوڑھا واپس آ گیا تو لڑکی نے ساری کہانی سنا دی، اور وہ ایک ہیرا اسی کو دے دیا کہ اسے بازار میں بیچ دو۔ اس لڑکی نے بوڑھے آدمی کو رخصت کر دیا اور انتظار کرتا رہا کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا انتظار تھا۔ بوڑھے آدمی نے وہ ہیرا بازار میں بیچ دیا اور مزدوروں کو بلا دیا کہ جنگل کی بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا محل بنا دے۔ مزدوروں نے دن رات محنت کی
اور جنگل کی بیچوں بیچ میں ایک خوبصورت سا محل بنا دیا، جس میں اب وہ لڑکی اور وہ بوڑھا آدمی رہ رہا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہ پرانے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ جنگل کی بیچوں بیچ میں ایک خوبصورت سا محل بنا دیا گیا ہے، تو وہ بادشاہ اس محل میں آیا۔ شہزادی کی ایک سہیلی نے بادشاہ کا خوبصورت استقبال کیا اور اس کو ہر قسم کے کھانے کی دعوت دے دی کہ یہاں پر کھانا کھا لو۔ اور پھر بادشاہ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باقی ہیروں سے جو لڑکی نے ہار بنایا تھا وہ اپنے باپ کو دکھا دیا۔ اور وہ بادشاہ اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ تاج دے رہا ہوں اور میرے ساتھ واپس چلو۔ لیکن لڑکی نے بہت نرم لہجے میں کہہ دیا کہ نہیں ابا جان، میں آپ کے پاس ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس شہزادی نے اپنے والد کو واپس بھیج دیا اور محل میں کھڑی ہو کر ایک لمبی سانس لے لی اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ اور اسی طرح وہ لڑکی جنگل کی شہزادی بن جاتی ہے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگ بتاؤ کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور اس طرح کہانی سننے کے لیے اور اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔